لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. حادثات اور مصائب اور پریشانیوں سے بچانے والے اعمال کیا کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ سے تعلق مستحکم ہو جائے. اور مستحکم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے پاک ہو جائے. مثال کے طور پر اگر اللہ کے 100 احکام ہیں تو 99 احکام پورے ہو رہے ہیں، ایک حکم پورا نہیں ہو رہا ہے، تو 1% 1% ہمارا تعلق کم ہے. 2 احکام نہیں ہو رہے ہیں تو 2% کم ہے، 3 احکام نہیں ہو رہے ہیں تو 3% کم ہے. اور تعلق اللہ کا جتنا کم ہوگا اتنی اللہ کی نصرت کم آئے گی، اتنی اللہ کی توجہ کم ہوگی. اور یہ کمی اگر بڑھتی چلی گئی تو ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی بڑھتی چلی جائے گی. تو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، جو 100% شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں، فرائض کا پورا اہتمام، واجبات کا پورا اہتمام، اور حرام سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا. پھر یہ کہ ان کو دینداری کی صحیح سمجھ ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ عبادتوں کی توفیق مل گئی یا کچھ عبادتوں کی عادت ہو گئی، اس کی وجہ سے خود کو پورا دیندار سمجھنے لگ گئی. ایسا نہیں ہوتا تھا. حقوق اللہ اور حقوق العباد، عبادات، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق، چاروں پر نظر رہتی تھی ان کی. اور ان چاروں چیزوں کو دین کا حصہ سمجھتے تھے اور مانتے تھے. ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ زندگی میں اگر عبادات ہیں، ساری کی ساری عبادات ہیں، مگر معاملات نہیں ہیں، معاشرت نہیں ہے، حسن اخلاق نہیں ہے، تو میرے دن میں بہت کمی ہے. زندگی میں عبادات بھی ہیں ساری کی ساری، معاملات بھی ہیں سارے کے سارے، لیکن معاشرت نہیں ہے، حسن اخلاق نہیں ہے. تو سمجھتے تھے کہ آدھا دین نہیں ہے. یہ میں تقریبی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً آدھا دین نہیں، اس لیے کہ 2 شعبے نہیں ہیں. اور وہ دیکھتے تھے کہ
عبادات بھی ساری کی ساری ہیں ماشاءاللہ، اور عبادات ساری کی ساری کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ساری عبادتیں ہیں میری زندگی میں. معاملات بھی میرے مکمل درست معاملات. عبادات کا تعلق اللہ سے ہے، معاملات کا تعلق بندوں سے ہے، درست بالکل. ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتا ہوں. معاملات بالکل میرے درست ہیں، اور معاشرت بھی میری درست. معاشرت کا تعلق بھی اللہ کے بندوں سے ہے، اس لیے کہ معاشرت کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ زندگی اس طرح گزاریں کہ ہم سے کسی کو ادنا تکلیف بھی نہ ہو، اس طرح گزاریں. ہاں اگر اس کو اس کے قصوروں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے وہ تو اس کا قصور ہے، لیکن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے ہماری غلطی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مثال کے طور پر ایک شخص نفلوں میں مشغول ہے، دوسرا شخص بغیر اطلاع دیے ملنے کے لیے آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی لمبی نفلیں پڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے بیٹھ کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو ان کے قصور کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے قصور کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مثلا ہم کسی کے گھر چلے گئے، ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری مرتبہ کھٹکھٹایا، تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، اب کھٹکھٹاتے چلے جا رہے ہیں. دیکھو یہ ہمارا قصور ہے، ہمارے قصور کی وجہ سے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو عبادات کا تعلق جو ہے وہ خالص اللہ کے ساتھ ہے، معاملات اور معاشرت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. مگر چونکہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ معاملات ایسے ہوں، معاشرت ایسی ہو، اس لیے اس کا تعلق اللہ سے بھی ہے، اور حسن اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور بندوں سے بھی ہے. حسن اخلاق، دل میں تکبر نہ ہو، تواضع. یہ تواضع کا ہونا یہ اللہ کا حق ہے کہ تکبر نہ ہو اور تواضع ہو، یہ اللہ کا حق ہے. لیکن اگر تواضع نہیں ہے اور اس کی جگہ بھی تکبر آ گیا تو تکبر کی وجہ سے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرے گا. تو حسن اخلاق جو ہے اس کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہے. یہ پورا دین ہے. تو عبادات کو دیکھا، عبادات کو، اور اپنے نظریے سے نہیں دیکھا، اپنی سوچ کے مطابق نہیں دیکھا، اس لیے کہ اپنی سوچ کے مطابق تو دین کا اپنا ڈیفینیشن ہوگا. تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، ریا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اسے ایسا لگے گا کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں. وظیفوں میں خوب مشغول ہے، مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، دعاؤں میں روتا دھوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں تو بہت پابند ہوں شریعت مطہرہ کا. نہیں، اس کے لیے علم چاہیے، علم چاہیے. اہل علم کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. اہل علم سے ہمیں علم ملتا ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہماری طبیعت میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، اور اس اعتدال کے نتیجے میں علم کا صحیح استعمال ہوتا ہے. اسی لیے علماء کرام بھی اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، رکھتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی رکھتے ہیں. حالانکہ علم بہت زیادہ ہوتا ہے مگر اہل اللہ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ جب اہل اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو طبیعت میں اعتدال آتا ہے. باطن کی جو برائیاں ہیں وہ نکلتی ہیں، اچھائیاں آتی ہیں، اور ان اچھائیوں میں بھی اعتدال پیدا ہوتا ہے. اچھائیوں میں اعتدال، جو اچھی خوبیاں ہیں ان میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے. نہ اندر کی جو اچھی خوبیاں ہیں ان میں کمی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اندر کی جو خوبیاں ہیں وہ حد سے تجاوز بھی نہ کر جائے.
جیسے ایک شخص ہے اس کے پاس تواضع ہے، تواضع ہے. اب اگر تواضع میں کمی آ گئی تو اس کی زندگی میں کبر آ جائے گا، اور اگر تواضع کی صفت بڑھ گئی تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اپنی عزت کا خیال رکھنے کا بھی حکم فرمایا ہے. اپنی عزت کا خیال رکھو. تو تواضع اگر بہت زیادہ آ گئی تو عزت کا خیال نہیں رکھ سکے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو ان پر تواضع کا غلبہ تھا. تو کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے ٹفن کھولا، جو توشہ تھا وہ توشہ کھولا، اور توشہ کھول کر کے ڈبے میں دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے والی سیٹ پر، ان سے کہا کہ آؤ بھائی، آؤ بھائی، گو موت میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. گو کا معنی پاخانہ اور موت کا معنی پیشاب. تو کہ آؤ بھائی، گو موت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو غالباً حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی اس ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی کھانا جو ہے اتنی پاکیزہ چیز ہے، اس کو آپ لوگ گھو اور موت کہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اپنے کھانے کو کھانا کہے یہ تو تکبر کی بات ہے. تو دیکھو خیال کتنا اچھا تھا کہ ہمبل رہنا چاہیے، ہیوملٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ ہنسی مذاق نہیں کر رہے تھے، وہ سیریس تھے. تو دیکھو خیال کتنا اچھا تھا. لیکن کچھ جو کہ کسی کی صحبت میں نہیں رہے تھے، کسی سے اپنی تربیت نہیں کرائی تھی، اس لیے ان کو حد معلوم نہیں تھی. تو کھانے پینے کو جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ نعمت ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ واسطوں سے ملتی ہے مگر آتی اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے دسترخوان پہ کھانے کے وقت میں جو کچھ مل جائے اسے خوشی سے کھا لو، اس لیے کہ اللہ نے بھیجی ہے. یہ چیز اللہ نے بھیجی ہے. اللہ نے ہمارا مقدر پہلے سے طے کیا ہوا ہے. تو اگر آج کوئی ایسی چیز آ گئی جو ہمیں پسند نہیں ہے، وہ ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اس لیے وہ آ گئی ہے. اگر ہمارے مقدر میں کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہوتی تو یہ کیوں آتی؟ تو اعتدال بہت ضروری ہے، اعتدال. اور ہماری شریعت جو ہے، ہماری شریعت اس کا لب لباب اعتدال ہے. ہماری شریعت کا لب لباب اعتدال ہے. ایسنس جو ہے ہماری شریعت کا وہ اعتدال ہے، ماڈریشن. اس لیے دین کے بارے میں ایسا کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ایکسٹریم ہے، یہ ایکسٹریم ویو ہے. جو صحیح علماء ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہے، اور جو مشائخ وقت بھی ہیں، بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے پاس روحانیت بھی تھی اور ان کے پاس علم بھی تھا، دونوں چیزیں تھی. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک عالم بھی نہیں، درس نظامی بھی نہیں پڑھا انہوں نے، آدھا درس نظامی پڑھا تھا، ان سے آپ بیعت کیسے ہو گئے؟ آپ کو عقیدت کس بات پر ہوئی؟ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عقیدت ہوئی، وہ ان کے علم کو دیکھ کر ہوئی. یہ قاسم العلوم ہے، بہت اعلیٰ درجے کا علم ان کو اللہ تعالی شانہ نے عطا فرمایا تھا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب آب حیات، اس کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا، اردو میں لکھی ہوئی ہے، تو بڑی مشکل سے میں نے اس کو حل کیا، اور بہت دیر لگی، ایک ایک صفحے میں بہت دیر لگی. تو
تو میں زیادہ پھر کاوش نہیں کرنا چاہتا تھا، زیادہ محنت مجھ سے نہیں ہو سکی تو چند صفحات پڑھ کر کے چھوڑ دی، اس کتاب کو میں ختم نہیں کر سکا. اتنے اونچے درجے کا عالم جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے میں متاثر ہوا اور علوم کی وجہ سے میں ان کا عقیدت مند ہوا اور ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی. تو یہ برکف جامع شریعت، برکف سندان عشق. شریعت جو ہے اس میں بھی اعلی مقام ان کو حاصل تھا ہمارے اسلاف کو، اور اسلاف میں ہمارے قریب زمانے کے بزرگان دین بھی شامل ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں تک کے جتنے بھی اسلاف ہیں ان کے ایک ہاتھ میں جو ہے شریعت مطہرہ تھی. شریعت مطہرہ علوم پر بہت گرفت تھی ان کو، جائز ناجائز حلال حرام. اور اگر کسی جگہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اپنے سے بڑے کی طرف رجوع کرتے تھے اور رجوع کر کے پوچھتے تھے، اور اگر کسی چھوٹے سے بھی کوئی حق بات پہنچ جاتی تھی تو اس پہ عمل کرتے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی اہلیہ تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، نیک تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا معمول یہ تھا کہ جب کسی جگہ سفر پہ جاتے تھے تو سفر پہ جانے سے پہلے مستقل سفر کے لیے لباس تبدیل کر کے نہیں جاتے تھے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ آج لندن جانا ہے تو بھی ذرا کپڑے بدل کر جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کپڑے بدلے، اور اب جو ہے اتوار کو کپڑے بدلنے کا معمول ہے، اور سنیچر کو اگر سفر ہو گیا تو انہی کپڑوں میں چلے جاتے تھے، کپڑے بدل کر نہیں جاتے تھے. اور بہت سادگی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، جیسے ہمارے بزرگوں کی زندگی میں ہوا کرتی تھی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی اہلیہ نے کہا کہ آپ جب سفر پر جائیں تو اچھا لباس پہن کر جایا کریں. حضرت خود واقعہ بیان کرتے تھے کہ آپ اچھا لباس پہن کے جایا کریں، کپڑے بدل کے جایا کریں، اچھا لباس پہن کے جایا کریں. دیکھو ایک عورت بھی کتنی سمجھدار ہو سکتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت کی اہلیہ نے یہ بتلایا کہ جب آپ جاتے ہیں کسی جگہ اور بہت سادے کپڑے ہوں گے، سادے کپڑے، تو آپ کے جو تعلق والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کے بالکل سادے کپڑے دیکھ کر ان کے دلوں میں یہ خیال آئے گا کہ حضرت کی زندگی میں تنگی ہے، ایسا لگتا ہے، تنگی ہے، حضرت اتنے ویل آف نہیں ہے، گھر میں تکلیف ہے، پیسے حضرت کے پاس جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے. دیکھو نا بیچارے بہت سیدھا سادہ سویٹر پہن کے آ گئے، سیدھا سادہ کرتا پہن کر آ گئے، رومال بھی ہاتھ میں ہے، وہ بھی بہت پرانا ہے، جو بھی جوتے بھی دیکھو کوئی خاص اتنے مہنگے نہیں ہے. تو کیا آپ ذرا اچھے کپڑے پہن کے جایا کریں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ دل میں خیال نہ آئے. اگر آپ سیدھے سادے کپڑے پہن کر جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آئے گا، اور جب یہ خیال آئے گا تو ان کا دل چاہے گا کہ حضرت کا تعاون کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو ہدیہ دیں گے. اور یہ جو ہدیہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا وہ عملاً آپ کے دعوے کی وجہ سے آئے گا. سبحان اللہ. علماء کا ذہن بھی نہیں جاتا، ایک عورت کا ذہن گیا، چونکہ آپ ایسے کپڑے پہن کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے سامنے والوں کو یہ تاثر ملا کہ یہ غریب ہے، تو گویا آپ یہ غریب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس دعوے کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ میں پیسے آ رہے ہیں. میں مناسب نہیں سمجھتی کہ آپ کو اس طرح کا ہدیہ ملے.
اب یہ قیمتی بات تھی جس کی طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن نہیں گیا تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اس پہ عمل کیا. جب سفر پہ جاتے تھے تو بہتر کپڑے پہن کے جاتے تھے، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اس پر عمل کیا. دیکھو میں نے کیا کہا کہ دین کے معاملے میں کسی بڑے سے کام کی بات مل جاوے، کسی چھوٹے سے کام کی مل جاوے، اس سے اگر ہمارے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمارے دین میں کوئی نقص پیدا ہو رہا ہے، وہ نقص اگر دور ہو رہا ہے تو ہمیں وہ بات لے لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمارا دین کامل ہوگا، اور دین کامل ہوگا تو ہماری آخرت کامل ہوگی. اور نہ صرف اتنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عمل کیا، بلکہ جب بھی اس کے بارے میں دوسروں کو ہدایت فرماتے تھے، دوسروں کی رہنمائی فرماتے تھے، تو اپنی بیوی کا ذکر فرماتے تھے کہ گھر والی نے مجھے یہ سمجھایا اور یہ سکھایا، یہ بات مجھے گھر والی نے بتائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ علم کے معاملے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تو راضی تب ہوگا جب ہم وہ کام کریں جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کن کاموں کو چاہتا ہے وہ تو پتہ چلے گا علم سے. ایک شخص اگر ایسا کہے کہ میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی رہے، میں اس طرح رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کبھی ناراض نہ ہو، مگر وہ مہینے میں آدھا گھنٹہ بھی نہ نکال سکے حصول علم کے لیے، آدھا گھنٹہ بھی نہ نکال سکے جائز ناجائز کو سمجھنے کے لیے، جائز ناجائز کو سیکھنے کے لیے، علماء کے پاس بیٹھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں؟ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، بھئی میں ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا کوئی قانون نہ ٹوٹے. آیا ہے ہندوستان سے، پاکستان سے، پتا نہیں ہے کہ یہاں کے ٹریفک کے قوانین کیا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس طرح ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا کوئی قانون نہ ٹوٹے. اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ ہمیشہ ایسا کہتے رہتے ہیں، آپ کو اس ملک میں 5 سال ہو گئے، آپ نے قانون بھی کچھ معلوم کیے ہیں کہ یہاں؟ نہیں، وہ قانون تو میں نے معلوم نہیں کیے ہیں. تو آپ اس کی بات پر بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے کہ وہ قانون سے بچنا چاہتا ہے؟ اگر قانون سے بچنا چاہتا، قانون کو نہ توڑنا چاہتا تو معلوم کرتا کہ اس ملک کے قوانین کیا ہے. ہم جب سفر کرتے ہیں، سفر امریکہ جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو اگر کوئی بہت محتاط ہو تو وہ کہتے کہ میں اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا نہیں چاہتا جو اس ملک میں ممنوع ہو. میں وہاں ایئرپورٹ پہ شرمندہ ہونا نہیں چاہتا کہ مجھے روکے اور وہ چیز نکلے. تو کیا کرے گا؟ اس ملک والوں میں سے جس کسی سے تعلق ہے اس کو پوچھے گا فون کر کے، اس ملک میں جو پہلے گیا ہے اس سے پوچھے گا کہ بھئی اس ملک میں کیا لے جا سکتے ہیں، کیا نہیں لے جا سکتے. لیکن ایک شخص یہ کہے کہ میں ایسی کوئی چیز اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہو، پوچھے کسی سے نہیں اور اپنی سوٹ کیس بھرتا چلا جاوے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں اور اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچیں، تو ہمارے اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ پھر ہم سیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کیا نہیں چاہتا. اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا، ہم سیکھیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ناجائز ہو اور ہم سیکھیں ہی نہیں، اور ہم ایسا سمجھتے رہیں کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے. اسی طرح جب معلوم ہو جائے، معلوم کرو، اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو. کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو. دیکھو یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ چند روزہ ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے جو کچھ اختیارات دیے ہیں یہ اختیارات چند روزہ ہیں. اسلامک دعوی اکیڈمی میں مجھے اختیارات حاصل ہیں، مفتی ایوب صاحب کو اختیارات حاصل ہیں، مفتی سلیمان صاحب کو اختیارات حاصل ہیں، مولانا احمد صاحب کو اختیارات حاصل ہیں، مولانا ایاز صاحب کو اختیارات حاصل ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اختیارات حاصل ہیں تو ان اختیارات کا ہم کیسے استعمال کریں اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. نہیں، ان اختیارات کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، منہ دکھانا پڑے گا.
اور صرف اللہ کے یہاں نہیں، اس کے اثرات دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں. آگے جو ہماری زندگیاں آتی ہیں ان میں بے برکتی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی جو ہے علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے. تو ہمارے اکابر جو ہیں ان کے پاس علوم بھی تھے، علوم، اور اگر علوم میں کسی جگہ کمی پائی جاتی تھی تو وہ متوجہ ہوتے تھے ان لوگوں کی طرف جو بعض شیوخ ایسے بھی گزرے ہیں جو اعلیٰ درجے کے علماء اور مفتی نہیں تھے، مگر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے مریدین میں جو اچھے مفتیان کرام ہوتے تھے ان سے رہنمائی لیتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اونچے درجے کے عالم، لیکن وہ جگہ جگہ پر نظر آتا ہے کہ بھائی مفتی جی کو بلاؤ، بھائی مفتی جی کو پوچھو، مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بھائی وہ مفتی ہیں، مفتی صاحب سے پوچھو. حالانکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اوجز المسالک جو موطا امام مالک کی شرح ہے، اس کو ایک بہت بڑے مالکی امام نے جب اس کو پڑھا تو اس میں مالکی مذہب کی روایتیں اس قدر تحقیق اور تنقیح کے ساتھ لکھی ہوئی تھی کہ وہ پڑھنے والے کو ایسا شبہ ہو گیا کہ یہ لکھنے والا کوئی مالکی ہے. تو مالکی مذہب کی روایتوں میں اتنی مہارت تھی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پھر حنفی روایات میں کچھ کم تھوڑی ہوگی. لیکن نہیں کہتے کہ میں مفتی جی سے پوچھو، مفتی سے پوچھو. تو کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، سمجھے، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. ہم حنفی ہیں تو فقہ حنفی کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصول کے دائرے میں رہ کر کے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے. تو یوں ہی کسی حدیث کو اٹھا کر کے آپ کہتے کہ بھئی حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے لہذا ہم ایسا کریں گے، نہیں نہیں نہیں. یہ اصول فقہ حنفی کے اصول ہیں، فقہ شافعی کے اصول ہیں. تو ان اصول کے دائرے میں رہ کر کے حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے گا، اور حدیثوں سے ان اصول کے دائرے میں رہ کر کے مسائل کا استنباط کیا جائے گا. اور پھر فقہ حنفی کی ایک ایک مسئلے میں کبھی 2 روایتیں ہوتی ہیں، کبھی 2 سے زائد بھی ہوتی ہیں، ان میں پھر تنقیح کرنی پڑتی ہے، اور تنقیح کر کے اس نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے کہ 2-3 روایتوں میں سے کس روایت پر فتویٰ ہے، مفتہ بھی قول کون سا ہے. اور حالات کے پیش نظر اگر ایک روایت کو چھوڑ کر دوسری روایت کی طرف جانا ہوتا ہے، یا اپنے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کی طرف جانا ہوتا ہے، تو عالم نہیں کر سکتا، یہ مفتیان کرام کا کام ہے. اسی لیے علماء کیا کرتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو. حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث پر نظر اس عالم کی زیادہ ہے حدیث پر، اور وہ حدیث کی کتاب پڑھاتا ہے تو وہ علماء کا اختلاف بھی بیان کرتا ہے کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں اور امام مالک یہ فرماتے ہیں اور امام بخاری اس کی تائید کر رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. مگر اس سے آپ مسئلہ پوچھو گے تو وہ کیا کہے گا کہ مفتی صاحب سے جا کر کے پوچھو. یہ اصول رہا ہے، یہ ضابطہ رہا ہے. اب زمانہ جو ہے بگڑتا چلا جا رہا ہے. آج کل ہوتا کیا ہے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ کسی اہم دارالفتہ کی طرف سے کوئی فتویٰ آ جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، ڈابھیل ہے، یہ اہم سہارنپور ہے، شاہی مراد آباد ہے، یہ اہم دارالفتہ ہیں. یہ ان میں سے کسی سے آتا ہے اور اس کے اوپر علماء جو مفتی نہیں ہے وہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایسا تو سمجھ میں آتا کہ اگر کوئی عالم اپنی طرف سے کوئی فتویٰ پاس کرتا تو وہ چونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے تو مفتیان کرام اگر اس پر تبادلہ خیالات کرتے اور بحث و مباحثہ کرتے وہ تو سمجھ میں آتا کہ اس عالم نے یار یہ فتویٰ دے دیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے. لیکن فتویٰ آتا ہے معتبر مستند دارالفتہ سے، اور اس پر غور و فکر کر رہے ہیں علماء.
علماء، اور اب علماء بھی پھر کس کیٹیگری کے وہ اگر دیکھنے جاوے تو پھر اور زیادہ تعجب ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ ان کے پاس علم ہوتا تھا، علم. اور جہاں جیسے مفتی حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن فقہی معاملات میں وہ مفتیوں سے پوچھتے تھے، مفتیوں سے پوچھتے تھے، مفتیوں سے پوچھتے تھے. اور مفتیوں سے پوچھ کر کے جب مفتیان کرام کی طرف سے کوئی بات ان کو جواب ملتا تھا تب کہتے تھے کہ بھئی چلو ہمارا کام اب ہو گیا. یعنی ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی تھی، پھر بھی پوچھتے تھے کہ آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے، اور جب وہاں سے تائید ملتی تھی تب مطمئن ہوتے تھے کہ الحمدللہ ہم نے جو سوچا تھا وہی نکلا. ایک اصول ہے، یہ ضابطہ ہے. تو ہمارے اکابر جو ہیں علم میں اونچے ہوتے تھے، اور اگر علم میں کچھ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھئی ہماری کچھ کمی ہے، کمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس مسئلے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں وہاں تک ہماری پہنچ نہیں، ہم مفتی نہیں ہے تو کسی مفتی کی طرف رجوع کرتے، کوئی مفتی کو پوچھو. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں ان پر جو لوگ خط لکھتے تھے تو خطوط میں ایسا ہوتا تھا کہ بھئی کچھ سلوکی باتیں ہیں، کچھ دنیاوی معاملات میں مشورے کی باتیں ہیں، اور کبھی کبھی کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، مسئلہ بھی مرید مسئلہ بھی پوچھتا ہے اپنے شیخ سے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خط کا جواب لکھتے تھے، اس میں سلوکی باتیں حضرت لکھتے تھے، مشورے بھی دیتے تھے، اور مسئلے کے بارے میں ایسا لکھتے تھے کہ آپ کا سوال میں نے سہارنپور کے مدرسے جہاں حضرت ہوتے تھے، آپ کا سوال میں نے مظاہر کے دارالافتاء میں پہنچا دیا ہے، آپ کو جواب وہاں سے ملے گا. حضرت جواب نہیں لکھتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا احتیاط نصیب فرماوے. جن لوگوں کو بھئی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے دل میں، ان کی زندگیوں میں خود بخود احتیاط آ جائے گا. اور آخرت کی فکر نہ ہو، دنیا طلبی ہو، یا تو یہ کہ ہم اپنے لیے کسی کام کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو خود ہم مسئلہ نکالیں گے تاکہ آسان ہو جائے ہمارے لیے، یا یہ کہ ہم اپنے لیے آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کے اندر ہم اپنا ایک نام کرنا چاہتے کہ میں بھی صاحب علم آدمی ہوں. تو پھر ہم خود اپنا استنباط کریں گے، اور استنباط کر کے سوشل میڈیا پہ اس کو چلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمارے اکابر جو ہیں ان کے پاس علم ہوتا تھا، اور علم میں اگر کسی جگہ پر کچھ کمی ہوتی تھی، کسی جگہ ضرورت پڑتی تھی، تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں مجھے رجوع کرنا ہے کسی کی طرف اور اس کے رہنمائی میں چلنا ہے. تو برکفے ایک ہتھیلی میں جام شریعت اور برکفے سندان عشق، اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالی شانہ سے جو عشق و محبت ہے اس میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے تھے وہ. اور جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں کہ جس کے دل کا تزکیہ ہو جائے، تزکیہ ہو کر کے اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیوست ہو جائے، اور پھر وہ علم کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہیں جو ہے وہ صحیح کام کرتی ہے. وہ ادھر، اس لیے کہ اتباع ہوا نہیں ہے نا، تو اتباع ہوا نہیں ہے تو ادھر ادھر کے ایکسٹریم میں نہیں چلا جاتا، وہ اعتدال کے ساتھ رہتا ہے. تو ہماری شریعت مطہرہ جو ہے اس کا جو لباب وہ اعتدال ہے. اور اعتدال کہاں ملے گا آپ کو؟ مشائخ کے پاس ملے گا اعتدال. ایسے علماء کے پاس ملے گا جن علماء کا تزکیہ ہو چکا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مزکہ مجلہ تھے وہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجلہ مزکہ تھے. تو ان کی طبیعت میں اعتدال تھا، تو پھر ان کی تعلیم میں بھی اعتدال ہوگا، ان کی تعلیم میں بھی اعتدال ہوگا. اعتدال طبیعت میں رہتا ہے، اور یہ اعتدال جو ہے یہی اتباع سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعتدال اور ماڈریشن سے بھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے افعال ہیں، جتنے اقوال ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، ان میں سے ہر تعلیم ماڈریٹ ہے. اسے مزید ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ماڈریٹ ہے.
یہ بات الگ ہے کہ اگر ریموٹلی کوئی صرف کسی ایک چیز کو اٹھا کر کے دیکھے تو اسے ایسا نظر آئے گا کہ اس میں جو ہے ماڈریشن نہیں ہے، بہت سختی ہے، بہت شدت ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ پورے دین کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کو پورے دین میں اس کی حیثیت کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس لیے وہ کہے گا کہ یہ ظالمانہ حکم ہے، یہ ظالمانہ حکم ہے، اس کے اندر بے انصافی پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے. ورنہ نہیں. جتنے معاملات ہیں، عبادات جتنی بھی ہیں، عبادات اس میں آپ کو ماڈریشن نظر آئے گا. عبادات ماڈریشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ماڈریشن کی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آئی تھی. حضرت حولہ بنت تویت رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حولہ بنت تویت ہیں. اور اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نمازوں کے بارے میں تذکرہ کرنے لگی کہ یہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں، نفلوں میں مشغول رہتی ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر خوشی کا اظہار نہیں فرمایا. آپ نے کہا ماں بس کرو ماں بس کرو، اکفف، رک جا. یہ قابل تعریف نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دین کی فہم 100% تھی، تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ عورت نمازوں کے معاملے میں ذرا تھوڑی ایکسٹریم ہو گئی ہے، نفل نمازوں کے معاملے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، یہ قابل تعریف بات نہیں، روک دو اس تعریف کو، اور اس کو بھی کہو کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ اس کو بند کر دے. پڑھیں نماز، نفلیں پڑھیں، لیکن جتنی تعداد میں پڑھ رہی ہیں اور جتنا وقت اس کے پیچھے خرچ کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. علیکم بما تطیقون. تم جب نفل کام کرو تو زندگی میں نفل کام اور اپنے معمولات کو اس طرح مقرر کرو کہ اس کے اوپر تم زندگی بھر مداومت کر سکو، زندگی بھر اس کو نبھا سکو. اور یہ اتنی زیادہ اس وقت پڑھ رہی ہیں کہ آگے جا کر کے نہیں کر سکے گی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو وہاں 2 ستونوں کے ساتھ جو ہے ایک رسی بندھی ہوئی تھی. 2 ستونوں کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی تھی. ایک ستون پر بندھی ہوئی تھی، وہاں سے کھینچ کر کے دوسرے ستون تک آ رہی تھی. تو پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے بھئی، یہ رسی یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ زینب کی رسی ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسے وقت میں جب یہاں مرد وغیرہ نہیں ہوتے، جب کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو اس وقت وہ مسجد میں آتی ہیں اور مسجد میں آ کر کے لمبی لمبی نفلیں پڑھتی ہیں. اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس وقت اس رسی کو پکڑ لیتی ہے، مگر نماز نہیں چھوڑتی. تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل سے معلوم کر لیا کہ بدن میں جب طاقت نہیں رہتی اس کے بعد بھی وہ پڑتی رہتی ہے. تو آپ نے فوراً روک دیا اور کہا کہ اس رسی کو کھول دو، رسی نکال دو، یہاں سے رسی نکال دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے پاس طاقت ہے اس وقت تک پڑھو، اور جب بدن تھک جاوے تو پھر نماز چھوڑ دو. تو ماڈریٹ ہے ہمارا مذہب، بہت ماڈریٹ. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی. ان دونوں کو بھائی بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں. تو کہا کہ بھائی دسترخوان بچھایا، کھانا تیار کیا اور کہا کھا لو آپ. تو کہ آپ نہیں کھائیں گے میرے ساتھ؟ حضرت سلمان نے پوچھا تو کہ میں تو روزے سے ہوں. کہ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، مطلب یہ کہ روزہ توڑ دو، اس کی قضا بعد میں کر لینا، بیٹھ جاؤ ہمارے. مہمان آپ کے گھر آئے اور آپ کہتے ہیں کہ روزے دار ہو. تو وہ روزہ نہیں روزے رکھتے تھے. تو ان کی طبیعت میں اعتدال لانا تھا. اس لیے کہ
ایک شخص مسلسل روزے رکھے گا روزانہ، سال 2 سال 3 سال 4 سال، اس کا اس کے بدن پر اثر پڑے گا، صحت پر اثر پڑے گا، پھر وہ جو کام کرنے چاہیے نہیں کر سکے گا، اپنے اہل و عیال کے حقوق نہیں ادا کر سکے گا، روزی نہیں کما سکے گا، آگے جا کر کے پھر وہ عبادتوں کے اندر بھی کمزور ہو جائے گا، بدنی عبادتوں کے اندر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزہ، اگر کوئی خوب روزے رکھنا چاہتا ہے تو بہترین روزہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام والا روزہ ہے۔ کانا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام والے۔ وہ کیا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، تاکہ اس دن کھا پی کر کے دوبارہ ساری قوتیں بحال ہو جائیں، دوسرے دن روزہ رکھو۔ اور لگاتار اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بدن میں کمزوری بھی آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کی وہ کھانے پینے کی عادت ہی وہ ہو جاتی ہے، تو اسے تو روزے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دن کھاتا پیتا ہے، دوسرے دن روزہ، اب مجاہدہ ہوگا۔ یہ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا کہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، تو کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، تو انہوں نے کھانا کھایا، بات مان لی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر رات کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی یہاں تم لیٹ جاؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں، یہاں سو جاؤ۔ تو کہ تم کیا کریں گے؟ تو کہ میں تو تہجد پڑھوں گا۔ تو کہا ابھی جا کر کے سو جاؤ، ابھی جا کر کے سو جاؤ۔ اور حضرت سلمان بھی سو گئی، وہ بھی سو گئے، مگر نظر رکھی ان پر، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں اعتدال لانا چاہتے تھے، ماڈریشن لانا چاہتے تھے۔ اور پھر جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ 1-2 گھنٹے کے بعد، کچھ دیر کے بعد پھر اٹھ کر کے، تو حضرت سلمان جاگ ہی رہے، کہا کہ سو جاؤ، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر وہ اٹھ کر کے کہا ابھی سو جاؤ۔ اور پچھلے پہر جب 2-2.5 گھنٹے رہ گئے صبح صادق سے پہلے، تو کہا کہ ہاں اب وضو کرو، اور وضو کر کے اب تہجد چلو، اور دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اور پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ان کو کہا کہ ان لنفسک علیک حقا، تمہارا یہ بدن اور تمہارا جو نفس ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ ان لنفسک وان لجسدک علیک، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ وان لزوجک علیک حقا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ وان لزورک علیک حقا، اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ چلے گئے فجر کی نماز کے لیے۔ اب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کو تو ایسا ہی خیال آ رہا تھا اب تک کہ سلمان نے زیادتی کی ہے، مجھے روزہ نہیں رکھنے دیا، اور ساتھ میں رات کو مجھے پوری رات تہجد بھی نہیں پڑھنے دی۔ تو انہوں نے فجر کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا قصہ سنایا کہ کل سلمان نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اور وہ جاننا بھی چاہتے تھے کہ اگر یہی طریقہ ہے تو آج سے اس طریقے کو اختیار کریں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق سلمان نے ٹھیک کیا، سلمان نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کیا۔ دیکھو ہماری شریعت تو ماڈریشن سکھاتی ہے، ہمارا دین جو ہے وہ ماڈریشن سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی تربیت یافتہ مجلہ مصفہ شیخ کے حوالے ہم اپنے آپ کو کریں، تاکہ اگر ہمارا نفس کوتاہی کرے تو بھی ہمیں شیخ متوجہ کرے کہ نہیں اتنا تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اور اگر ہمارا نفس حد سے آگے بڑھے تو بھی شیخ ہمیں کہے کہ نہیں یہ کام مت کرو، اس لیے کہ شیخ کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے، وہ اتباعی سنت کو سمجھتا ہے۔ تو ہمارے دین کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، جو ایسنس ہے، وہ کیا ہے؟ اعتدال، ماڈریشن۔ اور اعتدال اور ماڈریشن یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنا یہی ماڈریشن ہے۔ اتباع سنت یہ ماڈریشن ہے، اور ماڈریشن یہ اتباع سنت ہے۔ تو ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کے پاس باطن کی دولت بھی تھی اور ان کے پاس علم بھی تھا، اور دونوں کو ساتھ لے کر چلتے۔ اگر کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہے
مگر تزکیہ اس کا نہیں ہوا ہے. تزکیہ تو وہ اتباع ہوا کا شکار. یہ ماڈریشن پر نہیں رہ سکتا, یہ ماڈریشن پر نہیں رہ سکتا. یہ جب کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو اس میں نفس کی جو چاہتے ہیں اس کو ڈھونڈے گا, نفس کی جو چاہتے ہیں اس کو ڈھونڈے گا. وہ تفسیر پڑھے گا تو تفسیر میں بھی اپنی چاہت کی چیز ڈھونڈے گا. اور جب مزکا مجلہ ہو جائے تو مقصود اب اتباع ہوا نہیں ہے, مقصود اتباع ہدا ہے. تو اب وہ ہدایت کو سامنے رکھ کر کے ڈھونڈے گا. اس کا مقصد ہدایت ہے اور اس کا مقصد ہوا ہے, خواہشات, اتباع خواہشات. اسی لیے تقوی جو ہے بہت ہی اہم ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صحیح سمجھنے کے لیے تقوی بہت ضروری ہے. اسی لیے طالب علموں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کی تلقین کی جاتی ہے طالب علموں کو وہ یہ کی جاتی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں, تقوی اختیار کریں. اس لیے کہ تقوی کے بغیر آپ بہت زیادہ محنت کریں گے تو حروف اور نقوش تو آپ کو حاصل ہو جائیں گے, لیکن فہم صحیح نہیں رہے گی. یہ جو نقوش اور حروف تم نے حاصل کیے ہیں ان پر جب غور و فکر کرو گے, کتابوں کو لے کر کے بیٹھو گے تو تمہاری اندر کی جو ناجائز چاہت ہے وہ غالب آ جائے گی اور مسئلے کو اسی طرح سمجھے گا. لیکن اگر تقوی والی زندگی ہوگی, پاکیزہ زندگی ہوگی, مجلہ مصفہ ہوگا, تو پھر جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرے گا تو اتباع ہوا تو ہے نہیں, اس کے اندر اتباع ہدا ہوگی. ہدایت اسے نظر آئے گی, ہدایت کے پہلو نظر آئیں گے. جو اتباع ہوا والا ہے, جو مجلہ اور مصفہ نہیں ہے, جب وہ تہجد کو دیکھے گا تو اسے ایسا نظر آئے گا کہ تہجد فرض نہیں ہے, تہجد واجب نہیں ہے, تہجد سنت مؤکدہ نہیں ہے, لہذا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے وہ نظر آئے گا, اسی کے اتباع ہوا کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے. اور وہ جو مجلہ مصفہ ہو جاتا ہے تو وہ جب اتباع ہدا کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخرت بنانے کے لیے تہجد بہت اہم ہے, آخرت تہجد سے بنے گی, ہدایت زندگی میں تہجد سے آئے گی. اور پھر وہ اس نظر سے دیکھے کہ 2 رکعت اور 4 رکعت بھی نہیں, 8 رکعت, اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھا کرتے تھے, 8 پڑھوں گا, اتباع سنت ہوگی تو میری زندگی میں اور زیادہ ہدایت آئے گی, زیادہ برکتیں آئیں گی. تو اگر علم بہت زیادہ ہے مگر تزکیہ نہیں ہوا ہے تو وہ اتباع ہوا کا شکار ہو جائے گا. اور تزکیہ کی محنت کرتا ہے, دین پر چلنے کی محنت کرتا ہے, مگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر گمراہ ہو جائے گا, گمراہی کا شکار ہو جائے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں یہ بات کہی ہے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے کہ من تصوف ولم یتفقہ, جو اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے, تزکیہ کی فکر میں لگ جاتا ہے مگر علم کے بغیر, فقط تزندق, وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ علم کی روشنی میں نہیں چلے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا. وہ اور ومن تفقہ ولم یتصوف, جو علم حاصل کرتا ہے اور بہت علم حاصل کر لیتا ہے مگر اندر کا باطن ٹھیک نہیں ہے, باطن ٹھیک نہیں ہے, اندر کی مایا حاصل نہیں کی, علم حاصل کیا مگر تزکیہ نہیں, تو اب یہ کس چیز کا شکار ہو جائے گا؟ فقط تفسق, اتباع ہوا کی وجہ سے یہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہ اپنی من مانی کے مسائل نکالے گا اور دوسروں کو بھی جہاں اپنا نفع ہوتا ہے اس کے مطابق وہ رہنمائی کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروری نہیں, آپ کو کرنا ہی پڑے گا یہ. اور ومن جمع بینہما, جو ان دونوں کے درمیان جمع کر لے, علم بھی ہو اور تزکیہ بھی ہو, برکفے جامع شریعت برکفے سندان عشق, فقط تحقق, یہ مضبوط ہو گیا, یہ ٹھوس ہو گیا, یہ ٹھوس ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات, معاملات, معاشرت, تینوں چیزیں پوری ہیں, کامل ہیں. عالم بھی ہے, اسے پتا ہے کہ تینوں چیزیں کامل ہیں, مگر حسن اخلاق نہیں ہے اس کی زندگی میں, تو دین کامل نہیں, کامل نہیں ہے دین. ایک چوتھائی حصہ باقی رہ گیا. تو دینداری جو ہے, دینداری ہماری زندگیوں میں جب آتی ہے, دینداری, پوری دینداری آئے گی تو اللہ 100% راضی ہوگا.
تمام فرائض بھی ہیں، تمام واجبات بھی ہیں. تمام فرائض ہماری زندگیوں میں ہیں اور تمام واجبات بھی ہماری زندگیوں میں ہیں. اور حرام، جتنے بھی حرام ہیں ان سے اجتناب ہے، پرہیز ہے. جتنے مکروہات تحریمیہ ہیں ان سب سے پرہیز ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کی چیزیں ہیں یہ ساری. تو اللہ اس سے خوش ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں. اللہ آپ سے خوش ہے، اور جب اللہ خوش ہوگا، خوش، تو اللہ آپ کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کرنا پڑے تو پھر آپ کے دل کو ایسا بنا دے گا کہ آپ اس مصیبت کا مقابلہ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وہ اللہ خود سکھائے گا. سوچ اللہ درست کر دے گا، دل کو اللہ مضبوط کر دے گا. اور اگر اللہ تعالی شانہ ناراض ہے، ہم سے ناراض کہ بھئی سب کچھ ہے مگر معاشرت نہیں ہے، عبادات بھی ہیں، ساری عبادتیں ہیں، سارے معاملات ہیں، حسن اخلاق بھی سارے ٹھیک، معاشرت نہیں ہے، تو دین میں کمی، اتنی کمی آ گئی تو اللہ اتنے ناراض ہیں. اور اتنے ناراض ہیں تو پھر مصیبت بھیجیں گے، مصیبت آئے گی. اور مصیبت آئے گی تو چونکہ اللہ ناراض ہے اس لیے اللہ کا جتنا تعاون ملنا چاہیے نہیں ملے گا، نصرت جتنی ملنی چاہیے نہیں ملے گی. پھر بے صبری کا شکار ہو جائے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، غلط قدم اٹھائے گا. اس لیے مصائب سے بچنا ہو تو کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیندار بننے کی ضرورت ہے. پورے دین کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، پورے دین کو. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عقائد کے بعد عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں اور حسن اخلاق بھی ہیں. تو پورا دن ہو گیا نا جی. یعنی فرائض سارے ہیں، واجبات بھی سارے، حرام سے بچنا بھی ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا بھی ہے. اور کبھی پھسل جاتا ہے آدمی، پھسل جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ کر رہا ہے ماشاءاللہ، تو اللہ خوش ہے. اور دوسرا آدمی جو ہے ان چاروں فرائض، واجبات، حرام، مکروہات تحریمیہ، ان سب کا لحاظ رکھتا ہے اور سنن مستحبات میں بھی مشغول ہوتا ہے تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے. اور جب اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت بہت آتی ہے، بہت آتی ہے. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غلط سننے سے بچاتے ہیں، غلط بولنے سے بچاتے ہیں، غلط دیکھنے سے بچاتے ہیں، غلط پکڑنے سے بچاتے ہیں، غلط چیز کی طرف قدم اٹھانے سے بچاتے ہیں، غلط سوچنے سے بچاتے ہیں. اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ فوراً ہمیں عطا کرتا ہے. اگر کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں، کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ اس چیز سے پناہ بھی دیتے ہیں. تو اصل کرنے کا یہ کام ہے پورا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین پورا ہو، سمجھے. یہ جو ہماری اپنی ایک سوچ ہے نا، اپنی، ہمارا ایک معاشرہ ہے تو اس معاشرے میں اگر کسی نے سر کے اوپر ٹوپی پہنی ہے تو ماشاءاللہ دیندار ہے، اگر اس کے امامہ پہنا ہے تو ماشاءاللہ دیندار ہے، صلحہ کا لباس پہنا ہے تو ماشاءاللہ دیندار ہے، نمازیں پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ دیندار ہے. نہیں، یہ نہیں، یہ دینداری تو ضروری ہے مگر عبادتوں کے ساتھ معاشرت بھی چاہیے، معاملات بھی چاہیے اور حسن اخلاق بھی چاہیے، حسن اخلاق بھی چاہیے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا تھا. تو کہا کہ میں نے حضرت کا کتب خانہ دیکھا، بہت بڑا کتب خانہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں گئے تھے یا بعد میں گئے تھے اس کا مجھے استحضار نہیں ہے، لیکن میں گیا تھا. بہت بڑا کتب خانہ تھا. تو یہ ہے معاملات جی. تو کہا کتب خانہ بہت بڑا، تو اتنا بڑا کتب خانہ اپنی پوری زندگی کی محنت کے نتیجے میں بہت بڑا کتب خانہ تھا. تو کہا بہت بڑا کتب خانہ، تو کہا کہ جو بھی کتابیں وہاں لکھی ہوئی تھی
تو ہر کتاب کے اندر جب کتاب آپ کھولو تو اندر جو پہلا صفحہ آتا ہے اس کے اوپر حضرت نے کوئی نشان لگایا تھا جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میری ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ملک کس کی ہے. آج کل ہم لوگ گھر میں سامان لاتے ہیں، سودا لاتے ہیں، جو کچھ بھی لاتے ہیں، فریج خرید کر کے لے آئے، اب ہمارے پیسے سے لائے ہیں، بیوی کے پیسے سے لائے ہیں، یہ بیوی کی ملک ہے، ہماری ملک ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں بہت عرصے سے جب سے لیسٹر آیا ہوں بیانوں میں بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز کیا ہے، آپ کے شوہر کی چیز کیا ہے، آپ کی بیوی کی چیز کیا ہے، آپ کے بچوں کی چیزیں کیا ہیں. اس لیے کہ اگر انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کی صورت میں تقسیم کرنا پڑے گا میراث، تو کیسے پتا چلے کہ بھئی اس میں ان کی کتنی ہے اور ان کی کتنی ہے. جوائنٹ بینک اکاؤنٹس رکھتے ہیں، جوائنٹ بینک اکاؤنٹس، شوہر کے بھی پیسے اسی میں جاتے ہیں، عورت کے بھی پیسے اسی میں جاتے ہیں. مفتیوں سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے پیسے زیادہ اور بیوی کے کم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے زیادہ اور شوہر کے کم. کوئی مفتیوں سے پوچھتا نہیں ہے کہ اس میں حساب کتاب کس طرح رکھنا ہے، پتہ کیسے چلے. بھئی الگ الگ اگر اکاؤنٹ ہو تو حرج کیا ہے؟ الگ الگ اکاؤنٹ رہے، اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. بیوی کے اپنے پیسے، شوہر کے اپنے پیسے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہ کتب خانے کے اندر اپنی کتابوں پر اپنا ذاتی وہ جو کچھ بھی کوڈ تھا وہ لکھا ہوا تھا، اور باقی اپنی کتابوں، اپنی ذاتی کتابوں کے علاوہ کسی اور کی کتابیں تھی اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جس سے بورو کر کے لے کر کے آئے تھے. آج کل ہم بورو کر کے کتابیں لاتے ہیں، اس پر لکھتے نہیں اور خود بھی 1 سال کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہ ہے کس کی. جی. اور کتابوں کے معاملے میں تو عام تجربہ یہ دیکھا گیا کہ جب کوئی کسی سے کتاب لیتا ہے استعمال کرنے کے لیے تو جب تک کتاب والا دوبارہ مانگتا نہیں ہے کوئی کتاب واپس نہیں کرتا. حالانکہ بھئی کتاب لے کر کے ہم آئے ہیں، اب ہمارا کام پورا ہو گیا تو واپس کر دو. اور کبھی کبھی وہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کتاب کس کو دی ہے، وہ مانگنے کے لیے کس کے پاس جائے. جب بھی کسی سے کوئی چیز عاریتن لو تو اس کو استعمال کرو، استعمال کر کے واپس کر دو، جس سے لیا ہے اسے واپس کر دو. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس پڑی رہتی ہے. ہمارا انتقال ہوتا ہے تو وہ ہمارے کتب خانے ہی میں پڑی رہتی ہے، اور وہ نسلم بعد نسلین چلتی رہتی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ہم نے لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کس کی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک کمرہ تھا، اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوا تھا اور لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ اس کمرے میں جو کچھ بھی ہے یہ میرا ذاتی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں میری ذاتی ہے، اس میں کوئی نہیں شریک. اور 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں، تو وہ بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتی تھی. تو ہر بیوی کے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا. یعنی حضرت کا اپنا ایک کمرہ. تو حضرت فرماتے تھے کہ میری بیویوں کی جو 2 مکانات ہیں، ان مکانات میں میرا کچھ نہیں ہے. جس گھر میں جو بیوی رہتی ہے وہ سب اس کا ہے، میں دے چکا ہوں، ہدیہ کر چکا ہوں. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک اہتمام فرمایا کہ میرا اگر کل انتقال ہو جائے تو میری بیویاں کہاں جائیں گی، اس لیے کہ میرے گھر جو ہے یہ تو میراث میں جائیں گے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں دونوں بیویوں کو گھر ہدیہ کر دی. چھوٹی کو اس کا گھر دے دیا اور بڑی کو اس کا گھر دے دیا. اب بیویوں کے لیے رہائش کا انتظام کرنا یہ تو شوہر کا کام ہے. گھر تو ان کو دے دیے تو وہ تو اب اپنے گھر میں رہ رہی تھی، تو
تو دونوں کو ان کے مکانات دے دیے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو مکانات دینے کے بعد اپنی موت تک دونوں کو کرایہ دیتے رہے. اس گھر کا کرایہ، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم کو گھر میں رکھوں. اب اس کو کوئی بزرگی نہیں سمجھتا، اصل بزرگی یہ ہے. وظیفے لمبے لمبے پڑھو، میں روزانہ 50,000 مرتبہ درود، ہاں بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، امامہ پہن لیا، رومال اوڑ کر کے صفے اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. ہماری نظریں چند چیزوں کے اوپر ہے. اصل بزرگی یہ ہے، اصل بزرگی یہ ہے. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ بھئی اس کمرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میری ہیں، اس میں کسی کی ملک نہیں ہے، اور میرا اگر انتقال ہو جائے تو میراث میں صرف یہ ہے، باقی نہیں. اور یہاں تک لکھا ہے کہ وہ مٹکا آتا ہے نا، مٹکا، پانی کے لیے مٹکا، پہلے زمانے میں نل وغیرہ نہیں تھے، مٹکا، اور مٹکے کے اوپر ڈھکن آتا ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مٹکا تھا اور اس پر جو ڈھکن تھا، ڈھکن کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ محمد شفیع کا ہے. یہ اب ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے کہیں گے کہ یار ایک مٹکے کا ڈھکن، اس کے اوپر بھی، ارے بھائی جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میراث کیا چیز ہے، کہاں کس کا کون مالک ہے، کیسے پتا چلے گا اگر یہ اس طرح اگر واضح نہ ہو. اور اگر کوئی چیز منگواتے تھے کسی دوسرے کمرے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا دعوت برکاتہم کہ جب کوئی چیز منگواتے تھے اور اس سے فارغ ہو جاتے تھے تو ایک اجلت ہوتی تھی کہ بھائی اس کمرے سے اس کو لے جاؤ، اس کمرے سے اس کو لے جاؤ، اس لیے کہ کہا ہوا تھا کہ اس کمرے میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، میرا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں رہ جاوے اور میرا انتقال ہو جاوے. بزرگی اس کو کہتے ہیں، بزرگی اس کو کہتے ہیں. جب بھی کوئی چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی تھی تو ایسے ہی پڑی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کے 3 حصے کر لیتے تھے. پھل فروٹ آیا تو اس کے 3 حصے، مٹھائی آئی تو اس کے 3 حصے، 3 حصے کرتے تھے. ایک حصہ ایک بیوی کے گھر میں بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا. اب پھر یہ کہ وہ بیوی ان کو کھلائے وہ الگ بات ہے، مگر یہ تمہارا، تاکہ دوسرا یہ دوسری بیوی کے لیے، اور تیسرا اپنے پاس رہنے دیتے تھے. اور جو تیسرا حصہ ہوتا تھا اس میں اگر مالی چیزیں ہوتی تھی، پیسے ہوتے تھے، روپیے ہوتے تھے، کپڑے ہوتے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جلدی جلدی صدقہ کر لیتے تھے. ایسا فرماتے تھے کہ جب 100 روپیے میرے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو میرے سر کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت دنیا جمع ہو گئی، رہنے نہیں دیتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو کسی جگہ پر الجھن نہیں ہوئی کہ یہ کس کی چیز ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت بھی کسی جگہ پر الجھن نہیں ہوئی کہ یہ کس کی چیز ہے. اس لیے میں پھر آپ سب حضرات سے کہتا ہوں کہ ملکیت جو ہے وہ طے ہونی چاہیے کہ کرسی کس کی ہے، یہ برتن کس کے ہیں، یہ فلاں کس کے ہیں، یہ فلاں کس کا ہے، فلاں کس کا ہے، معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب تقسیم کا وقت آئے، میراث کا وقت آئے تو بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور لڑائی جھگڑے بھی زیادہ نہ ہو، اختلافات بھی زیادہ نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل بزرگی جو ہے وہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں لوگوں میں بزرگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کے باوجود بھی ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کر رہا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پوری شریعت پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے، اور پوری شریعت پہ عمل کرنے کے لیے بھائی قلب کو مجلہ مصفہ بنانا پڑے گا، تزکیہ ہونا، اور دوسرا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا. اتنا علم جتنے علم کی ہمیں ضرورت ہو، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا کہ نئی نئی باتیں ہم سنتے رہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو عالم کو جا کر پوچھتے ہیں، عالم کو جا کر پوچھتے ہیں
کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو نہیں پوچھتے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پوچھنے کے لیے جاتے ہی نہیں. علماء کے پاس بیٹھو، جا کر کے بیٹھو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی شانو، ہم اگر طلب کے ساتھ جاتے ہیں نا تو علماء سے وہ باتیں کہلواتے ہیں جو ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں، اور ہمیں مسائل معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ہماری غلطیاں نظر آتی ہیں، ہمیں ہمارے قصور نظر آتے ہیں، کوتاہیاں نظر آتی ہیں، ہماری کمیاں نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو پورے دین پر عمل کرنا ہے، معاملات بھی ہو، معاشرت بھی ہو، اور عبادات بھی ہو، اور حسن اخلاق بھی ہو. جب یہ پورے دین پر ہم چلیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ جتنا زیادہ ہم سے راضی ہوگا اتنی ہی اللہ کی نصرت آئے گی. واللہ یحب المتقین، جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ان سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو سپورٹ ملتا ہے اللہ کا. تو یہ سب سے بڑا علاج ہے مصیبتوں سے بچنے کا، سب سے بڑا علاج. اسی لیے افلاطون نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر آسمان تیر ہو جائے اور اللہ تعالی شانہ نے جتنی مصیبتیں پیدا کی ہیں وہ سب تیر ہو جائیں اور اللہ جو ہے ان کو پھینکنا شروع کرے تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تیر پھینک رہا ہے اس کے پہلو میں جا کر کے کھڑا ہو جائے یا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. تو تقوی کے ذریعے انسان اللہ کے پہلو میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ہر قسم کی بلاؤں سے، آفتوں سے بچ جاتا ہے. اول تو یہ کہ آفتیں اور بلائیں آتی ہی نہیں ہیں، اور ثانی یہ کہ اگر آتی ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر سکینہ نازل فرماتے ہیں اور فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور وہ اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور حفاظت ہو جاتی ہے، صبر مل جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما عاتيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا
اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاكك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.